بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد مصطفیٰ حاضر خدمت ہے اور اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ کسی انقلابی داستان کے بوسیدہ خاکے میں رنگ بھرنا اور خیالات کے دوش پر اس کی تصویر سجا کر امر کر دینا ہر لکھاری کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر لکھنے والا مختار مسعود ہو اور لکھی جانے والی کتاب لوح ایام ہو تو یہ عین ممکن ہے۔ انقلاب کی کہانی سن کر یا پڑھ کر لکھنا شاید اس قدر متاثر کن نہ ہو جتنا کہ باریک بین نگاہ سے دیکھ کر اور دل کی آنکھ سے محسوس کر کے دیدہ دلیری سے لکھ ڈالنا ہوتا ہے۔ انوکھا انداز فکر، دور رس باریک بین نگاہ، وسعت نظری و قلبی، تاریخ کا عمیق مطالعہ، تحقیق، فلسفہ اور منطق کے سمندر میں غوطہ زن ہونا، قوموں کے احوال کا تنقیدی جائزہ رکھنا، یہ سب مختار مسعود ہی کا خاصہ ہے اور ان خصائص کا اندازہ لوح ایام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بیک وقت اردو اور فارسی پر گہری دسترس رکھنا اور موتی پرو کر تحریر کو ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ساتھ ہی کاتب تقدیر ادبی دنیا کے ایک ایسے مکین کا نام رقم کرتا ہے جس کو شاید شہرہ آفاق تحریریں لکھنے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ لکھتا وہ صرف چند تصانیف ہی ہے، مگر وہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے درخشندہ کر جاتی ہیں۔ مختار مسعود کے علمی و ادبی قد کاٹ کا بھرپور حوالہ ان کی کتابیں آواز دوست، سفر نصیب، لوح ایام اور حرف شوق ہیں، اور ہر کتاب اپنے اندر الفاظ و معنی کا سیل رواں سموئے ہوئے ہے۔ پہلی کتاب تو 1973 میں منظر عام پر آئی، لیکن عملی زندگی کا آغاز انہوں نے 1949 میں سول سروسز کا امتحان پاس کرنے کے بعد بیوروکریسی سے وابستہ ہو کر کیا اور بیشتر اہم عہدوں پر فائز رہ کر نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ ایک بیوروکریٹ ایک بہت اچھا لکھاری بھی ہو سکتا ہے، اس کی واضح مثال مختار مسعود ہیں۔ 1978 میں RCD یعنی علاقائی تعاون برائے ترقی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر ایران میں تعینات ہوئے۔ وہ زمانہ انقلاب ایران کا زمانہ تھا۔ شہنشاہ حواس باختہ ہو کر تخت چھوڑ چکا تھا اور اسلامی حکومت اپنا جھنڈا لہرانے کو تھی۔ مختار مسعود نے ایک وقت تحریک آزادی پاکستان کا دیکھا تھا اور اب کی بار وہ تاریخ کا وہی چہرہ انقلاب ایران کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ اپنی اس انقلابی تحریر کے لیے لکھاری نے ایک ایک لفظ جذباتیت اور احساسات سے بھرپور لکھا ہے اور ہر لفظ سے انقلابی رس ٹپکتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ آہنگ پڑھنے والوں کو دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ انقلاب بنیادی طور پر انداز فکر کی سمت بدلنے اور ہر دم متحرک رہنے کا نام ہے۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھنے کے لیے جس آیت قرآنی کا مختار مسعود نے انتخاب کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اور اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے۔ انتصاب میں لکھتے ہیں کہ چراغ اور دریچہ کے نام، وہ چراغ جس سے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا، بے سمت سفر کو سمت میسر آئے گی، اور وہ دریچہ جو ایک روشن مستقبل کی جانب کھلتا ہے جس سے تازہ ہوا آئے گی اور جہان تازہ کی خبر لائے گی۔ یعنی کتاب کا مکمل فلسفہ اور انقلاب کا مدعا ان 2 سطروں میں سمو دیا، اور یہی آہنگ ہمیں پوری کتاب میں ملتا ہے کہ مختصر اور سادہ جملے، لیکن ہر جملے میں پورا فلسفہ پنہاں ہے۔ 1979 میں جیسے ہی انقلاب آیا تو RCD نامی ادارے کو ختم کر دیا گیا۔ دیگر ملکوں سے آئے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹے، مگر مختار مسعود نے ایران ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ بعد از انقلاب رونما ہونے والے اثرات کو دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ پھر انہوں نے خوب دیکھا اور اس کا تقابلی جائزہ لوح ایام کی صورت میں تاریخ کے طلباء کے سامنے رکھ دیا۔ انقلاب سے پہلے اور بعد کے واقعات کو خوبصورت لڑی میں پرو دیا۔ پہلی مرتبہ کتاب کی اشاعت 1996 میں ہوئی، مگر 3 سال کے عرصے میں 8 مرتبہ طباعت ہوئی۔ اس کتاب کی اہمیت کو شاید مختار مسعود کے اپنے الفاظ میں بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا یہ طے کرنے میں لگا کہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، تو اس کی حد بندی کیسے کی جائے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد گرباں میں جھانکنا ہوگا۔ اگر وہ سلامت نظر آیا تو گویا انقلاب کے موضوع پر لکھنا کچھ ایسا درست نہ تھا۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے: شاہنامہ،
آمد نامہ اور منظر نامہ، جس میں مصنف نے انقلابی تاریخ سے شروع کر کے وجوہات و اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے خانہ جنگی کی صورتحال اور پھر آخر کار 1 سال کے اندر اندر بپھری ہوئی قوم کا ترقی کی راہیں استوار کر لینا، یہ سب کچھ لکھ ڈالا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سارا انقلاب کا فلسفہ بھی انڈیل دیا، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پیدا ہونے والی اکتاہٹ کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ جیسے ذکر ہو چکا کہ لوح ایام کا موضوع انقلاب ایران ہے، مخاطب عوام پاکستان ہے، اور لکھنے والا وہ چشمدید گواہ ہے جس کو شاید تقدیر نے سنبھالا ہی انقلاب ایران لکھنے کے لیے ہوا تھا، کیونکہ 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور ایک شخص تمام حالات و واقعات کو آنکھوں سے دیکھ کر اپنے وطن کی عوام کے لیے الفاظ کے سانچے میں ڈھال رہا ہے۔ مختار مسعود کے مطابق کہ میں جام صفال لے کر ایران آیا تھا، مگر یہاں سے جام جمشید لے کر جا رہا ہوں۔ عالم خاک کی خبر لایا تھا، عالم مثال کا پتہ لے کر جا رہا ہوں۔ حال لے کر آیا تھا، مستقبل لے کر جا رہا ہوں۔ بند دروازے لے کر آیا تھا، کھلی کھڑکی لے کر جا رہا ہوں۔ انقلاب یا تبدیلی جو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے، اس حوالے سے ایک سطر بڑی خوبصورت اس کتاب میں ملتی ہے کہ بے مصرف زندگیاں بھی ان بے نام بستیوں کی طرح ہوتی ہیں، جیے تو ایرا اور غیرہ، مرے تو وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اردو ادب کی یہ شاہکار کتاب کسی برف اوڑے ٹھٹھرتی ہوئی زمین میں حرارت کا احساس اور امید کا نیا بوٹا پیدا کرنے کے لیے ہر دور میں کارآمد سمجھی جاتی رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے لوح ایام کا تجزیہ سنا، اور مزید ایسی ہی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے چینل اور جڑے رہیے۔ انشاءاللہ علمی اور ادبی اور خاص طور پہ تاریخی حوالے سے مختلف ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔